پاکستان کی لیڈرشپ اس وقت قائد اعظم کے حوالے سے وہ ایک ایسی لیڈرشپ تھی جو مذہب کو سیاست میں دخل انداز نہیں کرتی تھی، اگرچہ وہ مختلف کمیونٹیز کے جو حقوق تھے اس کے حوالے سے یعنی کوشاں تھی۔ اور قائد اعظم ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں شامل تھے جو سب سے زیادہ اس بات کے پیروکار تھے کہ سیاست میں مذہب کو دخل اندازی اس کی نہ ہو، اور انہوں نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا تھا، بلکہ انہوں نے مہاتما گاندھی سے اختلاف ہی یہ کیا تھا کہ مذہب کو سیاست میں مت داخل کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ قائد اعظم نے کبھی اس پر کوئی واضح بات نہیں کی، ان کی تقاریر میں کہیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے اور نہ یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، البتہ ان کی جو سوچ تھی اور ان کی مختلف جو تقاریر تھی ان سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ ڈیفینیٹلی قائد اعظم ایک سیکولر سوچ کے حامل تھے اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، اگرچہ ہاں اس وقت ایک سیاسی مصلحت تھی۔ اگر قائد اعظم یہ کہتے کہ میں ایک پاکستان چاہتا ہوں جو سیکولر ہو تو پھر انڈین کانگریس کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ ایک سیاسی مصلحت تھی کہ وہ اس معاملے پہ خاموش رہے۔ خالص سے کبھی بھی ایسٹ پاکستان کو ختم کیا جا سکتا تھا، کیونکہ آپ کی لاجسٹک ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان کو ملیٹریلی سپورٹ نہیں کر سکتی، لیکن جب پاکستان نے 90,000 عورتوں کا بلاత్కాر کر دیا بنگلہ دیش میں اور ہمیں آواز آئی تو فوج بھیجنی پڑی اور ان کو چھٹکارا دلانا پڑا۔ کیسے معاف کر سکتے؟ ریڈیکلائزیشن کی انتہا ہو گئی ہے میرے ملک میں، جہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہے صرف مذہب کی خاطر۔ یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے میں سلامتی کا مذہب ہوں۔ یہ سارا فتنہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں خود کش حملہ اور دہشت گرد جو گلے کاٹ رہے ہیں انڈین سپانسرڈ ہے، اس کی بات نہیں کرتے۔ یہ افغانستان سے جو اسلحہ روپے اور سپلائی بھیجی جا رہی ہے سیکٹرین دہشت گرد۔ ارے کو انڈیا ایسے ملک پہ انویسٹ کرے گا کیسے؟ تو اس پاکستان میں نہیں کیا تھا کیا اس نے؟ ووٹ کنٹرول پاکستان آپ نے کچھ نہیں کیا تھا اس پاکستان میں، ساری لڑکیوں کو ریپ کیا آپ نے۔ آپ جرنیل کہتے تھے کہ ہم ان کی ریس بدل دیں گے۔ شرمیلا بوس کی کتاب ابھی شی از اے ہندو شی از این انڈین شی از اے بنگالی، شرمیلا بوس نے کتاب لکھی ہے اور کہا کہ جو الزامات آرمی پہ لگے غلط ہے، پروپیگنڈا ڈس انفارمیشن۔ آپ دونوں کو بہت اگر 10 سال کے اندر میری صرف سرکاری حج کی کرپشن ہے تو یہ کرپشن میں قبول کرتی ہوں۔ پھر میں نے بیت اللہ کا زندگی میں ایک حج کیا ہے میرٹ کے اوپر کہ ایز اے جرنلسٹ، اور اس میرٹ کا فیصلہ رحمان ملک نے کیا تو کوئی بھی کرتا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس حج کے اوپر جو صحافیوں پہ خرچہ آیا ہے 7 لاکھ ریال سے زیادہ کا، ابھی تک اس کی ادائیگی نہیں ہوئی اور وزارت داخلہ سے کہا جا رہا ہے کہ جن صحافیوں نے حج کیا ان سے وصولی کی جائے۔ تو اب آپ کیسے محسوس کرتی ہیں پی آئی اے کے اوپر آپ لوگ سٹوریز کرتے ہیں پی آئی اے کی کرپشن کے اوپر، لیکن پی آئی اے کا کرایہ تک آپ لوگ ادا نہیں کرتے، مفت کی سواری کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہوں گی کہ اگر میں نے پلاٹ لیے ہیں تو میں ضرور اس کے اوپر۔ اچھا پلاٹ لینا غلط ہے، بالکل غلط، حج کرنا جائز ہے، سرکاری پیسے، عوام کے پیسے، جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو 1-1 روپے کو ترس رہے ہیں اور آپ جو ہے لاکھوں روپے کا حج کر کے آ گئے۔ بابائے قوم کے ساتھ، اللہ کے رسول کے سپاہی کے ساتھ، امت مسلمہ کے عظیم ترین قائد کے ساتھ جو ٹیپو سلطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ہم 63 سال اس درویش کو بہتان باندھتے آئے، ہم 63 سال اس پر جھوٹ لگاتے آئے، ہم 63 سال اس کی بے حرمتی کرتے آئے، اس کے دین پر حملہ کیا، اس کے ایمان پر حملہ کیا، اس کے کردار پر حملہ کیا کہ وہ لادین تھا، وہ سیکولر تھا، وہ پاکستان میں سیکولر ریاست چاہتا تھا، اس کا اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کانگریسی مولویوں نے اس کو کافر اعظم کہا، جو لبرل سیکولر لاتین مغرب کا غلام طبقہ تھا اس نے اس کو اپنے جیسا کہا۔ اللہ کی قسم وہ مرد آزاد تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، درویش تھا، فقیر تھا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ امیر ملت، پوری مسلمان ملت امیر ملت کہہ کے تسلیم کرتی ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ قائد اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ امیر ملت نے قائد اعظم کو اپنی پوری خدمات پیش کی، پوری مسلمان
मिल्लत को मुत्तहिद किया, फतवा जारी फरमाया कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आओ, और जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा, जो कायदे आज़म को वोट नहीं देगा, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। कायदे आज़म को कुरान पाक का तोहफा भेजा, उसके साथ एक जाए नमाज भेजा, उसके साथ एक तस्बीह भेजी। कायदे आज़म ने जवाबी खत तहरीर फरमाया, शुक्रिया अदा किया, फरमाया अमीर मिल्लत आपने मुझे कुरान पाक इसलिए भेजा है कि मुसलमान हुक्मरान के लिए लाजिम है कि अल्लाह के हुक्म को जाने, कुरान को समझे, कुरान को नाफिज करे। आपने मुझे जानमाज इसलिए भेजा है कि जो अपने रब की अताअत ना करे उसकी अताअत उसकी कौम नहीं करती। आपने मुझे तस्बीह इसलिए भेजी है ताकि मैं अल्लाह के रसूल पे दरूद शरीफ पढ़ूं, कि जो अल्लाह के रसूल पे दरूद नहीं पढ़ता उसको अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती।